جو علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں ان کے عقائد اتنے کمزور نہیں ہوتے. یہ زیادہ ذوف اعتقادی توہمات، یہ جو ملنگ بابے بنگی چرسی لوگ ہیں ان کی صحبت میں بیٹھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ذوف اعتقادی، ان کے ذریعے پھیلتی ہے. گھر کے اندر کوئی مسئلہ ہو گیا، ساس بہو کی نہیں بنی، کوئی نقصان ہو گیا، اب جو ہے وہ ساس جائے گی اس کے پاس تو وہ کہے گا کہ تمہارے اوپر تو بہت سخت بندش ہوئی ہے، اب کس نے جادو کر دیا. اب بندش کا لفظ آج تک ہم نے قرآن و حدیث میں نہیں پڑھا، یہ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے نکال لیا بندش کا لفظ. اب جب وہ بہو اپنے میکے جاتی ہے تو وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ہمارے سسرال میں تو یہ چل رہا ہے، تو وہ بھی اپنی بیٹی کو ساتھ لیتی، وہ بھی بابے کے پاس جاتی. تو ساس بھی بابے کے پاس، بہو بھی بابے کے پاس، وہ اس کے خلاف تویز کرتی ہے، وہ اس کے خلاف تویز کرتی ہے، اور عورتوں کے ایک بار تویز پڑ جائیں پھر ساری زندگی نکلتے نہیں ہیں. تو یہ ذوف اعتقادیاں، توہمات ہمارے معاشرے کے اندر کوٹ کوٹ کے بر دی گئیں اور گھروں کا امن خراب ہو گیا. اگر واقعی سمجھتے ہو کہ مسئلہ بن گیا ہے، کس نے کر دیا، جادو ہو گیا ہے، تو پھر ان بابوں کے پاس نہ جاؤ، اپنے گھر میں 40 دن سورہ بقرہ کی تلاوت کرو. قرآن ایسا نور ہے جس کے مقابلے میں کوئی نار نہیں ٹھہر سکتا. اگر سمجھتے ہو کہ پریشانی آ گئی ہے، کاروبار میں مسئلہ ہے، غربت ہے، تو ہر روز اپنے گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت کرو. اپنی صبح کا آغاز سورہ یاسین سے کرو، اپنی رات کا آغاز سورہ ملک سے کرو. مغرب کی نماز کے بعد 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیا کرو، دیکھنا تمہارے گھر میں کتنی برکتیں آتی ہیں. اور اگر سمجھتے ہو مصائب زیادہ ہیں، پریشانیاں زیادہ ہیں، تو ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیا کرو. گھر کے اندر برکتوں کا نزول ہوگا. بعض لوگ جو ہیں وہ بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، تو وہاں بھی وہ ملنگ بابے کہتے ہیں کہ بندش ہوئی، اصلی رشتے نہیں ہو رہے. اللہ اکبر. تو جس کے بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے ماں باپ کو چاہیے کہ سورہ یوسف کی ہر روز تلاوت کریں، اللہ کو اچھے رشتے عطا فرماتے گا. قرآن و حدیث کے ساتھ جڑ کے تو دیکھو کتنی برکتیں ہیں. ایک صحابی حضور کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ غربت ہے، پریشانی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں. تو میرے حضور فرماتے ہیں، میرے صحابی جب تو گھر میں جائے تو گھر والوں کو السلام علیکم کہنا، اور پھر 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا. اور پھر میرے حضور نے فرمایا، میرے صحابی کبھی ایسا ہو گھر میں کوئی نہ ہو تو فرمایا پھر گھر کو خالی نہیں سمجھنا، فسلم علیہ، میرے اوپر سلام پڑھنا، میں وہاں موجود ہوں گا. وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، جہاں ہمدم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے. اب وہ صحابی نے وظیفہ بنا لیا، گھر جاتا السلام علیکم کہتا، 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیتا، اور جس دن گھر میں کوئی نہ ہوتا اسے چاہ چڑھ جاتا کہ آج حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہے. کہتے ہیں اس وظیفے سے اتنی برکت ہوئی، اتنی برکت ہوئی، میں نے تو امیر ہونا تھا، میرے ہمسائے بھی امیر ہو گئے. تو قرآن و حدیث کے ساتھ جڑ کے دیکھو. اگر سمجھتے ہو معاملہ زیادہ بگڑا ہوا ہے، پریشانی حل نہیں ہو رہی، تو پھر تہجد کے وقت اٹھو، ان ملنگوں کی جان چھوڑو، ان بنگو چرسیوں کے پاس نہ جاؤ، رب کی بارگاہ میں مسلح بچاؤ اور اس سے مانگو جیسے سارے مانگتے. وہ اس کی رحمت اس وقت آواز دے رہی ہوتی. میاں صاحب فرماتے نا، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، بخشش منگن والیاں تائیں کھلا ہے دروازہ. اس کی رحمت خود آواز دے رہی ہوتی، اور جب اس کی رحمت آواز دے رہی ہوتی ہے اس وقت ہم خراٹے لے رہے ہوتے ہیں، ہم سو رہے ہوتے ہیں. ہم تو 5 وقت فرض نماز نہیں پڑھتے، اور پھر کہتے ہیں پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا، کون سی غلطی ہو گئی. اچھا نماز چھوڑنا تمہارے لیے کوئی غلطی نہیں ہے، نماز چھوڑ دینا کوئی گناہ ہی نہیں ہے تمہارے لیے. تو رب کی بارگاہ میں رجوع تو کرو، اس کی بارگاہ میں جھک کے دیکھو تو صحیح وہ کتنی رحمتیں تمہارے اوپر نازل کرتا ہے.